میموریبل مومنٹ فرح اقرار صاحبہ کی زندگی؟ مجھے ٹریول کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اور جب میں ٹریول کرنے جاتی ہوں اور ایسے میرے سامنے کھلا سمندر ہو اور ڈھلتا ہوا سورج ہو یا اگتا ہوا سورج ہو، اور اقرار کرتا ہوا اقرار کیا خوبصورت آپ نے جگہ لی ہے، بالکل، تو وہ منظر مجھے ہمیشہ آنکھوں میں قید ہو جاتا ہے۔ کوئی خاص یاد آتا ہو آپ کو؟ سینٹورینی میں تھے میں اور اقرار تھے، جی وائٹ خوبصورت، وہاں ہم خوبصورت جزیرہ، جی اپنی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے وہ اس کو تو میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی، وہ تو بالکل ہی ہاں ایک آؤٹ آف دس ورلڈ لگتا ہے، جی سحر طاری کر دینے والا، اور اس پر سورج غروب ہو رہا ہے، تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کیے بغیر صرف وہ سن سیٹ دیکھ رہے ہوتے۔ ایسی جگہ ہو۔ تلخ ترین یاد فرح اقرار صاحبہ کی زندگی؟ والد صاحب کا چلے جانا، وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور ایسا تھا کہ حافظ آباد میں میری پھپھو ہوتی ہیں، تو ابا جی کی چارپائی رکھی تھی اور میں یہاں زمین پر تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ ابا کا چہرہ دیکھا ہے؟ وسیع صاحب میرے میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں وہ چادر ہٹا کر ان کو دیکھ سکوں اور یہ یقین کر سکوں کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہر اولاد کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہوگا۔ یہ بڑی تلخی ہے، یہ وہ تلخی ہے جو آپ کے اندر رہ جاتی ہے، اور یہ وہ کمی ہے جو ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم جیتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم زندگی بھی جی رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خلا جو ہے نا وہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت میں نے اس پہ لکھا تھا ایک بار کہ ایک شخص مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں، ایک شخص مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں، پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں۔ ایک چیز جو آپ کے تجربے اور مشاہدے میں منفی زندگی کا چہرہ آپ کے سامنے آیا ہو، جو آپ نے تجربہ کیا اور مشاہدہ کیا ہو کہ یہ منفی رخ زندگی کا آیا، اور ایک چیز جو زندگی سے آپ نے تجربہ اور آپ کے مشاہدے میں پازیٹیو آئی ہو، مثبت۔ اچھا، ایک چیز میں کیا کرتی تھی پہلے، ہم سب کہیں نہ کہیں کر جاتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں، کہ ہم بیٹھ کے جس کو گوسپ کا نام دیتے ہیں نا، وہ دراصل کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑا منفی ہے، اور یہ ہماری شخصیت پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے، اور جس شخص کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کتنا غلط ہے کہ ہم اس سے مل بھی رہے ہیں، جل بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم غلط پھر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو لگا یہ تجربے آپ کے رہا؟ یہ ہم دوست احباب بیٹھتے تھے نا، تو ہم اس نے کیسے کپڑے پہن لیے تھے، ہم کرتے رہے، لیکن پھر جب میں نے ریئلائز کیا کہ کتنا غلط ہے، ہم ہنسی مذاق میں جو بات کریں ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، دس از سم تھنگ ویری سیریس، بالکل، تو اس کو میں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا کہ ہمیں منفی بات بھی نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کے لیے کچھ غلط بولنا ہی نہیں ہے۔ وہی ڈسکشن ہم کسی پروجیکٹ کو لے کر سکتے ہیں، ہم کوئی پروڈکٹیو بات کر سکتے ہیں کسی کی بجائے شخصیات کو ڈسکس کرنے کے۔ تو وہی کہتے ہیں نا کہ جو شخصیات کو ڈسکس کرتا ہے اس سے بہتر آئیڈیاز کو ڈسکس کر لیں، تو اس کو میں نے بدلا۔ یہ بہت پرانی بات بتا رہی ہوں، اب ہم ایسا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہی رکھے۔ اور مثبت رویہ جو زندگی کا آپ نے تجربہ کیا ہو، معاف کر دیں اور معافی مانگنا سیکھ لیں، اس سے آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، کوئی دل پہ بوجھ نہیں ہے، آپ پازیٹیو رہتے ہیں، آپ تو آپ کے تجربے میں آیا کہ لوگ معاف کرتے ہیں؟ میں اپنی ذات ہی کی بات کرتی ہوں، لوگوں کو میں نے دیکھا مشکل ہوتا ہے معاف کرنا، مشکل ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے سیکھ لیا وہ پھر بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ آخری سوال، کس معاملے میں آپ کو کسی کو بھی معاف کرنے میں مشکل پیش آئی زندگی میں بہت، کہ آپ نے بھی بہت جبر کر کے معاف کیا ہو؟ اچھا، اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں گی تو شاید آپ کو لگے کہ میں بڑی نا فلسفیانہ بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کو معاف کرنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی تھی وسیع صاحب۔ میں نے کچھ کیا تو وہ بات مجھے نا ستاتی رہتی تھی کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا۔ پھر بڑے خوبصورت دوست اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، اور اس معاملے میں میں بہت امیر ہوں کہ مجھے زندگی میں انہوں نے سکھایا بھی، میرا ساتھ بھی دیا، جس مقام پر میں ہوں اس میں بڑا میرے ماں باپ کے علاوہ میرے دوستوں کا ہاتھ رہا۔ تو ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھ لو، کیونکہ تم نے غلط کیا، تمہیں احساس ہو گیا، تم اس کو درست کر لو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ سے شفیق اور رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن جب تک تم اپنی ذات کو معاف نہیں کرو گی تم آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ تو میرے لیے اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے مشکل ہوا کرتا تھا، جو اب میں نے سیکھ لیا۔ اور یہ جو ہے نا وسیع صاحب، میں کوئی شرارتی بچہ نہیں ہوں، آپ
بھی جانتے ہی ہیں, اور یہ کچھ اور ہی بولیں گے. شرارتی بچے کی اہلیہ تو ہے نا. تو میرے چھوٹے بہن بھائی شرارتی تھے, وہ شرارت کرتے تھے, اور میں جو ہے بھاگتی بھی نہیں تھی, ظاہر شرارت انہوں نے کی, وہ بھاگ جاتے تھے, اور اماں کے قابو میں آ جاتی تھی. تو اس ڈنڈے کا جتنا استعمال میرے پر ہوا ہے وہ کسی اور بچے پہ نہیں ہوا. اور اب میں امی کو کہتی ہوں, میں کہتی ہوں امی آپ نے مجھ معصوم پہ بڑا ظلم کیا تھا. پنجابی کا ایک محاورہ بہت اچھا ہے, ڈنڈا پیر بگڑیا بگڑیا. تو اسی لیے میں شاید بگڑی نہیں زندگی میں کہ ڈنڈے کا بڑا استعمال ہوا. اور یہ جو ہے نا, اس سے بھی مجھے ایک میموری یاد آ گئی. جی پہلا میسج اقرار صاحب دیتے ہیں, انہوں نے لکھیا سی, میرا نا اقرار ہے تو میں آدیاں قرار دیں. یہ نا نام کو لے کر کافی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آج بھی احساس ہوا کہ واقعی اقرار کا نام ہی اقرار ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہی ہے ذات پر, تو ایسے محسوس بہت شدید اثر ہو گیا فرح. تو یہ نوکیا 3310 اس کو کہا کرتے تھے. تو میرے پاس ایل جی کا فون تھا, بڑا سمارٹ سا اورنج کلر کا, جیسے یہ باٹل پڑی ہوئی ہے, گلاس پڑا ہوا ہے. تو میرے بردر ان لا کے پاس یہ فون تھا, تو میں نے ان سے ایکسچینج کر لیا کہ مجھے اتنا پسند آیا, میں نے کہا یہ مجھے دے دو. اور پھر یہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ کبھی کوئی شرارت کرے تو اس کے سر پر بھی مار دیا جائے. چور چوری نہیں کر سکتا, بندہ چھٹوا مارتا, چوک پہ بے ہوش ہو جاتا سی. آپ نے نیوز اینکرنگ بھی کی نا, کوئی ایسی خبر, ایسا واقعہ, ایسی چیز جو نقش ہو گئی ہو, نکلتی نہ آپ کے ذہن سے, اور اس کو پڑھنا ڈیلیور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہو؟ سیالکوٹ کا واقعہ جس میں 2 بھائی تھے, رمضان کا وہ واقعہ ہے. تو میں اور اقرار ساتھ میں خبریں پڑھ رہے تھے. ہاں, موب لنچنگ کا جو 2 بچے تھے نا. جی 2 بچے تھے. اب مجھے ان کے بچوں کے نام یاد نہیں, لیکن وہ ہمارے پاس تو را فوٹیج آتی ہے, اور وہ سارا وہ مانیٹر پہ چل رہی تھی. اور میں نے صرف ایک جملہ بولا ہوگا, اس کے بعد مجھے نہیں یاد, میں کچھ نہیں بول پائی, میں بالکل بلینک ہو گئی تھی. لائیو تھے ہم لوگ, تو اقرار نے پوری ٹرانسمیشن کی تھی, کیونکہ وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا کہ وہ بچے روزے سے تھے, ان کے ساتھ جو ہوا, مطلب ایک سینسیٹیو انسان کے لیے بڑا ہی, دونوں سگے بھائی تھے, بہت تکلیف دہ تھا. اس پوری ٹرانسمیشن میں ایک لفظ نہیں بول سکی اوپننگ کے سوائے. فرح, اسی حوالے سے مجھے آپ سے بڑی یعنی کہ کچھ اہم چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا, مگر واپس آ کر بریک سے نا, ہر پروفیشن کے جو اس پروفیشن سے جڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹرز ہیں, ان کی جو ٹائمنگز ہیں, وہ جو کچھ دیکھتے ہیں, وہ ان کی شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے, ان کے مزاج پہ, ان کے رویے پہ, ان کے عمل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کے پاس, خاص طور پہ ہم بھی جیسے خبر دیکھتے ہیں نا, تو ہم اگلے دن دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر اس کو ڈیلیور کرنا, اس کو پڑھنا, وہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کا اور مختلف طرح کا امپیکٹ ہوتا ہوگا. تو میں وہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نفسیات کے اوپر اس پورے عرصے نے, جب آپ نیوز اینکرنگ کرتی تھی اور فوری خبر آتی تھی ٹھک کر کے, پہلی مرتبہ امیج آیا, اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں شخصیت پہ, تو اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے موجود ہیں فرح اقرار صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.